بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل ٹاک کے ساتھ میں ہوں عارف چودھری۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں فیصل خان درانی موجود ہیں، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، صحافت میں بلند مقام پایا، جنہوں نے دنیا کے 34 ممالک میں اپنی خدمات انجام دیں۔ جناب یونین آف جرنلسٹ کے 2 سال جنرل سیکرٹری رہے اور اب پنجاب کے صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہیں روزنامہ، خبریں، جنگ، نوائے وقت اور بڑے بڑے چینل میں بطور بیورو چیف خدمات سر انجام دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کی دلیری کے باعث کئی دفعہ ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی۔ داعش پر پروگرام کرنے کی پیدائش میں ان پر قاطرانہ حملہ کیا گیا۔ ناظرین، ان سے جانتے ہیں ملک کے حالات کے بارے اور صحافیوں کے بارے جو صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ فیصل درانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پہلے ملک کے بارے میں پوچھنے سے پہلے آپ سے ہم ان صحافیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اور ماضی کی صحافت اور حاضر کی موجودہ صحافت میں کیا فرق تھا؟ پہلے صحافی کیسے ہوتے تھے اور آج کے صحافی کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہی صاحب، پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور اب جب پروگرام شروع ہو گیا، آپ کی جو معنی خیز مسکراہٹ ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں وہ سب کچھ اگل دوں جو میرے اندر ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے صحافت کے حوالے سے، تو میں اس میں چوہی صاحب یہ کہنا چاہوں گا بڑا کلیئرلی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ان بزرگوں کو دیکھیں جن لوگوں نے صحافت کا آغاز کیا تھا، اور جن لوگوں نے واقعی مولانا محمد علی جوہر صاحب ہو گئے، ایون کہ کشمیری صاحب ہو گئے، مجید نظامی صاحب ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحافت میں اپنا نام بنایا نیک نامی کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے دن رات محنت کی، نہ انہوں نے دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ بارش دیکھی۔ لیکن اگر آج کے آپ صحافی کی بات کریں گے تو آج کا صحافی معذرت کے ساتھ، آج کا جو صحافی ہے وہ تو میں لیکن سب کی بات نہیں کر رہا، میں آج ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتے۔ آپ وہ چند گنے چنے صحافی ہیں جو کہ ہر وزیر اعظم کی، ہر حکومت کی جو ہے گڈ بکس میں ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو 10 پلاٹ ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میرا وہ فوٹوگرافر، میرا وہ کیمرہ مین، میرا وہ رپورٹر، میرا وہ سب ایڈیٹر، میری وہ لیڈی رپورٹر بہنیں، وہ جناب آج بھی جناب علی صرف تنخواہ پہ گزارا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ گھر جاتی ہیں وہ سوچتی ہیں جا کے، وہ یعنی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ ملے گی تو ہم گھر میں اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ پال سکیں گے، ہم گھر کے کرایہ دے سکیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ اب سر کمرشلزم آ گئی ہے۔ آج کا جو چند صحافی ہیں ان کے پاس پلاٹ ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں۔ کبھی کسی نے صحافیوں کا احتساب کیا؟ کبھی کسی نے احتساب کیا؟ آپ کے اگر اسلام آباد کی دیکھیں، میں تو لاہور ہوتا ہوں، مجھے تو اسپیشلی آپ نے دعوت پہ اسلام آباد بلایا، میں آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میں لاہور کی بات بعد میں کروں گا، آپ کے اپنے اسلام آباد میں آپ چائنا مارکیٹ پتہ کریں نا کس صحافی کی ہے، بڑے بڑے فارم ہاؤس کس صحافی کے ہیں۔ وہ صحافی جو موٹر سائیکل پہ آئے تھے، وہ صحافی جن کے پاس کرائے کا گھر تھا، وہ صحافی جن کے پاؤں میں ٹوٹی جوتیاں تھیں، آج وہ جناب وزیر اعظم کے ساتھ یوں بیٹھتے ہیں اور اس طرح ٹریٹ کرتے۔ دیکھیں صحافت جو ہے نا وہ بیسیکلی چوہی صاحب ایک بڑا ہی متبرک پیشہ ہے۔ صحافی کا کام صرف اور صرف جو ہے نا وہ سچی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑیں اور اوپر لے کے بیٹھیں کہ جناب آج ہماری جرنلزم اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ وہ جناب ملاؤں کو، اس کے بعد فوجیوں کو، بیوروکریٹس کو، اور ہر شخص کو جس کو بلیک میل کرنا ہو، جس سے پیسے کمانے ہو، ان کو بلیک میل کرتی ہے۔ ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں صحافیوں کا، کہ آپ یہ مجھے دیکھیں کہ صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو آج ان کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ جس طریقے سے بات، اور وہ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کے اسلام آباد میں صحافی جو ہیں ان کے پاس بڑے بڑے ٹھیکے ہیں، وہ میڈیسن کے ٹھیکے لیتے ہیں، وہ بہت مختلف کمپنیوں میں ان کے بہت بڑے بڑے ٹھیکے ہیں، کسی کی اوپر کاریں چاہیے، کسی کا، اور یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے پاس تو اتنا خزانہ ہے کہ بہت سارے ہمارے صحافی جو ہیں ان کے 4 5 شادی حال ہیں۔ آپ دیکھیں کون سے جرنلسٹ ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ جرنلسٹ جو ہے جس کی تنخواہ، آج جو میرا غریب فوٹوگرافر ہے
میرا کیمرہ مین بھائی وہ بیچارے 20,000 25,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، اس 25,000 روپے میں وہ کیسے گزارا کرے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں نا، وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ اور دوسری طرف وہ صحافی ہیں جن کی روز آپ فیس بک پہ جناب تصویریں دیکھیں گے کہ وہ صحافی تو جناب آج انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، وہ صحافی صاحب آج امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان صحافی صاحب نے جناب سوئٹزرلینڈ میں اور اسکاٹ لینڈ میں اور دوسرے ملکوں میں اپنے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں خرید لی ہیں۔ جیسے آپ کس صحافت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سے صحافی کا آپ نام لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صحافی نے کیا کیا۔ لیکن کبھی وہ چند صحافی ہیں، وہ چند صحافی ہیں جو کہ جا کے آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، جو کہ سفارت خانوں کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں، جو کہ مختلف غیر ملکی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان کو ہمارے ملک کی ایجنسیاں بھی ہاتھ نہیں ڈالتی۔ آج اگر کسی صحافی کو پکڑا جاتا ہے، جی آپ تو انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ صحافی جو ہے وہ فوری طور پہ، کیونکہ آپ کی جو مختلف یونینز ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بعد ساری صحافت کو خطرہ درپیش آ جاتا ہے، تمام صحافی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ اور بھائی پہلے اس بات کی آپ انویسٹیگیشن تو کر لیں، ان سے پوچھیں تو صحیح صحافی صاحب آپ نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں دنوں میں کہاں سے بنا لی ہیں؟ جس طرح یہ اپوزیشن کہتی ہے جمہوریت کو خطرہ ہے، جب ان سے پوچھا جائے تو جمہوریت لیکن کو خطرہ ان کی جمہوریت کو خطرہ، وہ ایک ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چودھری صاحب اب جو صحافت ہے نا، اس میں جو بہت زیادہ بیچارے شریف لوگ ہیں وہ آج بھی پس رہے ہیں، وہ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر جاتے ہیں۔ میں جن کی آپ کو بتاتا ہوں، وہ رپورٹر، وہ سب ایڈیٹر، وہ کیمرہ مین، وہ بیچارے کچھ ایون کہ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ چینلز پہ ہمارے جو پروگرام کرنے والے اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، وہ بیچارے تو سارا دن جناب اینکروں کی گالیاں سنتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے اینکر بھی اتنے بدتمیز ہیں، میں 2-3 اینکروں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ میرے اپنے چینل پہ وہ اینکر صاحب جو ہے، اگر کیمرہ مین جو میرا بھائی میرا بیٹا جو ہے وہ آیا اور اس سے جناب ٹاک بیک صحیح نہیں لگ سکا، اگر مائک میں آواز نہیں آئی تو اس نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ہماری خواتین اینکرز بھی ایسی ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے، یعنی ایون کہ اس خاتون اینکر نے اس کیمرہ مین کو تھپڑ مار دیا اور باہر جا کے پروڈیوسر کی بےزتی کر دی۔ اور بھائی بات یہ، کام کا اتنا پریشر ہوتا ہے، آپ وہ پریشر جو ہے وہ اس پہ ڈالتے ہیں بیچارے پہ۔ خود آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی پروڈیوسر بیچارہ گاڑی پہ جا رہا ہوگا؟ نہیں، آپ کے جتنے پروڈیوسر ہوں گے، کیمرہ مین ہوں گے، موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہوں گے۔ آپ کو صرف اور صرف جتنے بھی آپ کے پاکستان میں بڑے بڑے چینلز کے پروڈیوسر ہیں، اس میں سے چند ایک ہی ہیں جن کے پاس گاڑیاں جو کہ انہوں نے حق حلال کی کمائی سے لی ہیں۔ وہ چند ایک کیمرہ مین، شاید ایک یا دو ہوں گے چینلز کے کیمرہ مین جنہوں نے پیسے جمع کر کر کے اپنی تنخواہ سے تو گاڑی لے لی ہے، وہ بھی پرانی گاڑی لے لی ہے۔ آپ کے کسی کے پاس نہیں گاڑی، کسی کے پاس نہیں ہے سر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ وہ جو آپ کس کو صحافی کہتے ہیں؟ صحافی میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو کہ عزت کی روٹی کما رہے ہیں۔ میں ان کو سلیوٹ ایک بار نہیں 10,000 دفعہ سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ میرا جو بھائی ہے نا، وہ میری بہن جو ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ صحافی ہے۔ یہ باقی تو نام نہاد ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بہت سارے اینکر جو ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں، جن کو گورنمنٹیں پوچھتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ایک کو بغل میں رکھا ہوا ہے، ایک کو عمران خان نے بغل میں رکھا ہوا ہے، ایک کو جناب آپ کے فضل الرحمان کو بغل میں رکھا ہوا ہے، کسی کو زرداری صاحب بغل میں رکھتے ہیں۔ یہ جو بغل بچے ہیں، بیسیکلی تو آپ دیکھیں نا کہ یہ صحافی نہیں ہیں، یہ بغل بچے ہیں۔ اور آپ ان کی لسٹیں نکلوائیں، آپ کو یہ لسٹیں مل جائیں گی کہ لسٹوں میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے صحافی تھے جو کہ ہر دور میں جو 3 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک مہینہ لیتے رہے، ڈی جی پی آر سے یہ پیسے لیں، پی آئی ڈی سے یہ پیسے لیں۔ آپ کس کی بات کریں گے چوئی صاحب؟ میں کہتا ہوں کہ احتساب، یہ صحافی آج شور مچاتے ہیں نا، احتساب کریں ججز کا، بھئی کیوں ججز کا احتساب ہو؟ احتساب کریں جرنیلز کا، بھئی کیوں احتساب ہو؟ احتساب کریں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صحافیوں کا احتساب کیوں نہ ہو؟ آج تک کسی ایک صحافی کا احتساب ہوا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکا احتساب صحافیوں کا کہ اس میں سے وہ جو چند طاقتور لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے اوپر۔ دیکھیں نا، آپ کا اگر بیورو چیف ہے وہ کرپٹ ہے، اور میں اگر رپورٹر ہوں میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا اگر چینل کا مالک کرپٹ ہے، آپ کا وہاں پر ایڈیٹر کرپٹ ہے، اور پھر وہ یہ کہ ان لوگوں کی آپس میں اس طرح انٹر لنک ہیں، یہ اس طرح آپس میں انٹر لنک ہیں کہ مجبوراً جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونین کے لیے لوگ جو باہر آتے ہیں سڑکوں پہ، ان کے ساتھ صحافیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چوئی صاحب، اگر میرا بیورو چیف جو ہے وہ کہے گا کہ فیصل درانی کل ہم نے احتجاج میں جانا ہے،
تو جناب تمام کے تمام کیمرہ مین، تمام رپورٹرز جو ہیں وہ اس کے پیچھے چلیں گے. جو نہیں پیچھے جائے گا وہ کل نوکری میں نہیں رہے گا. تو کس صحافت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتا دیں آپ کس کو صحافی کہتے ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیں. صحافی تو وہ تھے جی جو پہلے نظامی صاحب تھے، جن کا نام ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں. وہ صحافی تھے. میر خلیل الرحمان تھے، نظامی صاحب تھے، اور شورش کاشمیری صاحب تھے. ان کو میں کہتا ہوں یہ صحافی تھے. اور یہ شام کو اپنے حق حلال سے چائے پیتے تھے مال روڈ کے اوپر. جی ہاں، مال روڈ پہ بالکل. کیفے ہوتا تھا، تو وہاں یہ لوگ بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے. ملک کے لیے اچھا درد سوچتے تھا تھے، ان میں درد تھا. جی ہاں. آج درد نہیں ہے. آج مجھے یہ بتائیں، آپ نے بھی بیڑا اٹھایا ہے ابھی ایمرا کا. ایمرا نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک 70 سالوں میں پاکستان بنے ہو گئے ہیں، تو کسی بھی یونین نے اس طرح کے کام نہیں کیے جو ایمرا نے شروع کیے تھے. تو ابھی یہ بھاگ دوڑ آپ کے ذمہ آ گئی ہے، آپ اس کے صدر ہیں لاہور میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ غریب صحافیوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، ان کے چولہا دیکھتے ہیں کہ کن کا چولہا نہیں ہے. ان کو انڈر دی ٹیبل جیسے یہ رشوت لیتے ہیں، آپ ان کو چادر کی اوڑھ میں، پردے کے اوڑھ میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور بتاتے نہیں کسی کو. یہ ہے یونینوں کا کام. اور اب یونین کیا کر رہی ہے؟ اب یونین کا کیا کردار ہے سر؟ یہ پریس کلب کی جو یونین جو ہے، آپ اس بارے میں بتائیں. سب کے جتنے بھی یہ یونین والے ہیں، ان کے پاس کوٹھیاں اور مجھے صرف اور صرف حکومت جو ہے نا، انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے ایمانداری سے یا آئی ایس آئی کے ذریعے صرف یہ چیز جو ہے اس کی تحقیق کر لے کہ آپ کے پورے پاکستان کے جو پریس کلبز ہیں، تمام پریس کلب جو ہیں، ان کے صدر، جنرل سیکرٹری اور عہدیدار، وہ صدر منتخب ہونے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور منتخب ہونے کے بعد ان کے پاس کیا آیا. کہاں سے انہوں نے جناب علی اگر 1 سال رہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، تو اس میں اربوں روپے کی جائیداد کیسے بن گئی ان کی. اس کی تحقیق ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ پہلے دیکھیں جب برنا صاحب تھے، میں منہاج برنا صاحب کی بات کرتا ہوں، جو کہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے، روشن مثال ہے. وہ روشنی کا مینار ہے منہاج برنا صاحب. اب آپ ان کی صحافت دیکھیں. اس دور میں صرف ایک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہوتی تھی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، بلوچستان میں، ہر جگہ جو ہے وہ پی ایف یو جے تقسیم ہو گئی ہے. وہاں پر ہر ایک نے اپنا چند جو جتھوں کے اوپر جا کے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بنا لیا. لاہور میں کتنی؟ اسی طریقے اس وقت جی لاہور میں 5 ہیں، پنجاب یونین آف جرنلسٹ 5 ہیں، ایمرا بھی 2 ہوئی ہیں. اب آپ وہ کیوں ہوئی ہیں؟ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ پتہ کیا چوہی صاحب؟ اس کی وجہ ہے پیسے کی ریل پیل، کھینچا تانی. میں کہتا ہوں کہ جی میں صدر بن جاؤں تاکہ میں 2 سال کے لیے خوب لوٹ مار کروں اور اس کے بعد اپنے کسی بغل بچے کو آگے کر دوں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ ہمارے پریس کلب کا صدر کہتا ہے کہ میں تو 10 مرتبہ جیتنے کے بعد بھی وہ جان نہیں چھوڑتا. وہ کہتا جی میں مر جاؤں گا. وہ ایک گانا ہے نا کہ میرے پیار کی عمر ہو اتنی سنم، تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم. تو وہ یہ کہ یہ حال ہمارے صحافیوں کا ہے. وہ کہتے ہیں میرے کرپشن کی عمر ہو اتنی خدا کہ جناب یہیں سے شروع اور یہیں پہ ختم. یعنی میں صدر بناؤں تو میں ساری زندگی صدر رہوں. تو جناب یہ تو چونچوں کا مربع ہے. آپ ابھی اور آگے دیکھیں گے یہ صرف اور صرف کرپشن کی دوڑ ہے جس میں ہر بندہ جو ہے نا حصہ بقدر جسہ لینا چاہتا ہے. اور جو چند لوگ جو ان صدور کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ صرف یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ یار صدر صاحب اگر 10 کروڑ روپے کا گھپلہ کر رہے ہیں تو چلو ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت چور بھور مل جائے گا. کیونکہ مگرمچھ جب خوراک کھاتا ہے نا تو اس کے دانتوں سے گرنے والا بھور چور جو ہے نا وہ پھر وہ بیچارے وہ اٹھا لیتے ہیں جو ادھر چیلے چانٹے ہوتے ہیں، جو نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. یہی سیاسی جماعتوں کا حال ہے. مجھے بتائیں ابھی یہ تحریک لبیک کا اتنا بڑا یعنی اجتماع تھا جس میں یعنی لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ نکلے جو کہ حرمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ تمام سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان کے صرف اور صرف اپنے معاملات ہیں، صرف اپنے لیے لڑتے. مجھے بتائیں کہ آپ کی 3-4 جو بڑی جماعتیں، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، اس میں بتائیں کہ کارکن ہمیشہ مار کھاتا ہے،
ہسپتالوں میں پہنچتا ہے، اپنی زندگیوں کی قربانی دیتا ہے، اپنے بچوں کی قربانی دیتا ہے۔ چودھری صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنی دفعہ جناب علی ہمارے مسلم لیگ نون کے سربراہ جو ہیں وہ نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب تو خیر ایک دفعہ جیل میں رہے، لیکن عمران خان صاحب یعنی یہ کتنی دفعہ جیل میں گئے، کتنی دفعہ ان کو ڈنڈے پڑے، کتنی دفعہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، اور کتنی دفعہ وہ بے حرمتی کی گئی جس طرح عام کارکن کی ہوتی ہے۔ سر کارکن تو بیچارہ کسی کو کوئی بازو توڑوا بیٹھتا ہے، اس کے بعد کتنے جو یہ ہیں بڑے بڑے رہنما یہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں، اور سر کوئی نہیں پوچھتا۔ آپا دھاپی کا عالم ہے اور اس وقت لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ میں نے یہ آپ بیچ میں آپ بھول گئے ہیں، آپ پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو، جی ہاں، تو وہ آج تک وہ پکڑے گئے جو جنہوں نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا؟ آپ نے بڑا سوال کر دیا عجیب سا۔ اصل میں بات یہ چاہے صاحب کہ میں نے 10 پروگرام جو تھی نا وہ داعش کے اوپر کیے تھے کہ کس طریقے سے کون سی دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ پاکستان میں بد امنی پھیلا رہی ہوں، اور کس طریقے سے وہ لوگ مجھے کسی نیٹ ورک سے وہ بہت سارے دیکھیں نا رپورٹر کے جو سورس ہوتے ہیں نا وہاں سے اس کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جب میں نے وہ پروگرام شروع کیے تو پہلے تو 3 پروگراموں کے بعد مجھے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی، پھر یہ ہوا کہ کوئی 8-10 پروگراموں کے بعد نا باقاعدہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے گھر پہ فائرنگ ہو گئی ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دفتر اپنا میرے گھر کا گیٹ جو تھا اور دیواریں جو تھی وہ ساری گولیوں سے چلنی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی بات نہیں، جو رات قبر میں آئی ہے وہ آ کے رہنی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کلمہ حق جو ہے وہ بلند کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں تو خود کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ دنیا کے دلیر ترین انسان ہیں، اور اگر آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے تو آپ دنیا کے بزدل ترین انسان ہیں۔ ہمارے صرف اور صرف لوگ جو ہے نا وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، بیوروکریٹ وہ خاص طور پہ، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آج سوچتے ہیں کہ ہم نے بیرون ممالک جانا ہے، نیشنلٹی لینی ہے اور بچے سارے وہاں پر شفٹ کر دینے، اور آپ کے بہت سارے بیوروکریٹ اس وقت کریں گے۔ آپ نے یہ آپ نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ کی جب میں نے کہا کہ قاتلانہ حملہ مجھ پہ اور میری فیملی پہ 2 ماہ قبل قاتلانہ حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی سرے عام، میری گاڑی کو چھلنی کیا گیا۔ آپ نے بھی کسی کے دم پہ پاؤں رکھ دیا ہوگا نا؟ نہیں، میں نے کیا دم پہ پاؤں رکھنا ہے، میں کہتا ہوں جس کی دم پہ بھی پیر رکھا ہے، آپ کو تو فون آ گیا۔ میری اسلام آباد کی پولیس نے آج تک وہ 2 گاڑیاں جو کیمرے میں ہیں ان کو وہ نہیں پکڑ سکے، ملزم تو کیا پکڑنے۔ اس کے بعد ہماری جو میرے اسلام آباد کی تنظیمیں ہیں، 5 وہ تنظیمیں ہیں، 2-4 وہ ہیں کرائم کی ہیں، فیصل صاحب آپ کیا بتاؤں، یہ اب آپ نے ساری تشریح کر دی ان یونینوں کی، انہوں نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی کے 2 بول نہیں بولے، میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا، صحیح کیا سر فیصل صاحب میرا سوال یہی تھا ان سے کہ کم از کم وہ گاڑی جو ہے نا، جہاں تک مجھے جو میرے ذرائع نے، میرے دوستوں نے، میرے بھی تو ممبر ہیں نا ادھر پریس کلب میں، انہوں نے کہا جی وہ آپ کے جو عہدیدار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ انہوں نے خود کرایا۔ میں نے حملہ کس لیے کرانا تھا، میرے کیا بینیفٹ تھے؟ میں کہتا ہوں میں نے کرایا تھا، چلو وہ گاڑیاں میں نے کو پرووائڈ کی تھی نا، تو وہ گاڑیاں کیوں نہیں سامنے آ رہی ہیں ابھی تک؟ 2 گاڑیاں ہیں، ایک پہ میری فیملی پہ حملہ ہوا، وہ آگے پیچھے نمبر نہیں تھا، اب میرے پہ ہوا تو وہ گاڑیاں تو لے آئے نا، میرے بندے میرے سامنے لے آئے۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ کہاں کیا کہیں پتہ کیا بات ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ درست کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی یونین کے لیڈروں کو، جو یونین کے لیڈر ہیں ان کو کسی کو انگلینڈ کی ٹکٹ دی، کسی کو حج کی ٹکٹ دی، کسی کو عمرے کی ٹکٹ دی، کسی کے فیملی کو کراچی ہاکس میں بھیجا، کسی کے لیے کمرے بک کرائے، کسی کو باقی چیزیں پرووائڈ کی؟ اور میرے بھائی آپ غلط کام نہ کریں، آپ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں سر، میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ آپ پہلے ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں پھر یہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔
میرے بھائی آپ یونین سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ شرافت کے ساتھ جناب صرف اور صرف اپنی نوکری کریں، عزت کی روٹی کمائیں اور ان کو کچھ نہ دیں، تو چوہی صاحب یہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. پہلے جناب علی آپ ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے حرام کا کہ آپ یونین والوں کو اتنی ٹکٹیں دیں کہ ان کی فیملیز کراچی جائیں، ان کی فیملیز لندن جائیں، سنگاپور جائیں. اس کے بعد آپ کے پاس بڑا سٹاک ہونا چاہیے پینے پلانے کا، آپ کے پاس بہت زیادہ سٹاک ہونا چاہیے. دیکھیں نا رنگ و نور کی محفل جو ہوتی ہے نا بڑی خوبصورت ہوتی ہے. رنگ و نور کی محفل جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے. اور میرے بھائی یہ شرافت کے لبادے میں جب تک رہو گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا. آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ چلے، یہ یونین والے چلیں، یہ پریس کلب والے چلیں، تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا کس کا فرض ہے؟ آپ کا فرض ہے. آپ جب فرض نہیں کرتے تو آپ تو کیوں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں. اپنی شرافت کو لے کے بیٹھ جائیں گھر پہ، رکھ لیں سب اپنی شرافت جو ہے وہ سراہنے تلے. چلو ہمارا اللہ وارث ہے، اللہ نے ہمیں بچایا. یہی بات ہے، اللہ نے ہمیں بچایا. آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں. بہت سے صحافی ہیں جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے. تو شکوہ کس چیز کا؟ یہاں تو یہ ساری چیزیں دیں، کوئی ڈاکہ شاکہ مارے آپ سے ڈاکہ نہیں سار عالم پہ بھی ہوا اور تو سر آپ مجھے یہ متین پہ بھی ہوا. صاحب وہ بھی زندہ ہیں. میری بات سنیں، کیا آپ ڈاکہ نہیں مار سکتے؟ تو تھوڑا سا ایک آدھی ریوالور پکڑ لیں، کسی کو رستے میں لوٹنے کے بعد جناب ایک دو جعلی کام ڈالیں. ان صحافی جو لیڈر ہیں چند ایک، ان کو جناب باقاعدہ خوش کریں، آپ کے سارے معاملہ. چلیں اب آپ آگے چلتے ہیں کہ ہمیں اب پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچانے والی جو بیوروکریسی ہے اس کا کیا کردار ہے ابھی تک؟ اس بیوروکریسی کا، بیوروکریسی کتنا عمل دخل ہے؟ ہمارا پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو ہمیں جوانی میں دیکھا. اور جب ہم نے صحافت شروع کی بیوروکریسی عزت کرتی تھی، عزت دیتی تھی، ہم ان کی عزت کرتے تھے. آج بیوروکریسی بھی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے اور جو صحافت ہے اور یہ بھی ان کے ساتھ جو میل جول ہے ان کا، وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ مطلب میں صرف صحافی ان کا بتائیں آپ کہ بیوروکریسی جو ہے نا اس وقت کہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا کردار ہے اس کا؟ آپ نے سر یہ جو سوال کیا ہے یہ انتہائی تلخ سوال ہے، انتہائی تلخ سوال ہے اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں پر صحافت کا کردار ہے کہ وہ درست نشاندہی کرے کہ یہ سمت درست ہے، وہاں پر بہت بڑا کردار ہے امپلیمنٹ. دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ آپ کی بیوروکریسی کو دکھانا کہ فلاں جگہ کرپشن ہے، فلاں جگہ پلفریج ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں. لیکن اگر اس پلفریج کو، اس کرپشن کو، اس بے قاعدگی کو، اس بدعنوانی کو اگر بیوروکریسی خود کرپٹ ہوگی تو وہ کبھی صحیح نہیں کر پائے گی. اب میں صرف آپ کو پنجاب کی مثال دیتا ہوں. سر اس پنجاب میں یہ موجودہ حکومت کی ابھی بات کریں گے، پچھلے کی بھی لمبی داستان ہے کہ موجودہ حکومت میں آپ یہ دیکھیں 3 سال ہوئے، ٹھیک ہے سر. اس میں جناب علی آپ دیکھیں کہ چیف سیکریٹری کتنے تبدیل ہوئے. میجر اعظم سلمان صاحب کو ہٹایا گیا، اس کے بعد جناب علی آپ 1 2 3 4 آپ جناب علی 4 جناب اس دوران خضریات گوندل صاحب کو بھی آپ لے کے آئے. اب کامران افضل صاحب کو آپ لے آئے چیف سیکریٹری. کامران افضل صاحب بیسیکلی اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں. اور اس کے بعد اعظم سلمان صاحب اچھے آدمی تھے، لیکن اعظم سلمان صاحب نے اسی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا کہ میجر اعظم سلمان صاحب کی بہت ساری ہمدردیاں سابقہ حکومت کے ساتھ تھیں. اب آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں چوہی صاحب، میں کہتا ہوں کہ ڈکے کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ کی بیوروکریسی ہے. پنجاب میں اگر 36 سیکریٹری ہیں اور جناب 40 اسپیشل سیکریٹری ہیں تو اس میں سے کم از کم 20 سے 25 سیکریٹری وہ ہیں جن کو سابقہ حکومت نواز لیگ نے نیچے سے اٹھایا اور اٹھا کے اسمان پہ لے گئے. ان کو اتنا oblige کہ آپ کے اگر بیٹے کو، بیٹی کو اور داماد کو، آپ کے بھانجے بھتیجوں کو، سب کو جناب علی اگر عمران خان نے یا نواز شریف نے یا زرداری نے اچھی ملازمتیں گریڈ 17 کی دی ہوں گی اور آپ جب چیف سیکرٹری بن جائیں گے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ خلاف چل سکیں گے؟ کسی صورت نہیں. اس وقت سب سے برا حال جو ہے نا وہ پنجاب میں ہے. پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ ملک کو تباہ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے. آپ کسی ایک سیکٹری کی بات کریں سر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس فائل آئی ہے، فائل کو دیکھیں گے، اس پہ ایک کوئری لگا دیں گے. وہ کوئری لگا کے فائل
पहले सेक्शन अफसर से फाइल चली, डिप्टी सेक्रेटरी के पास गई, डिप्टी सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी के पास गई, फिर स्पेशल सेक्रेटरी के पास गई, फिर सेक्रेटरी के पास गई। सेक्रेटरी के पास पहुंचते हुए महीना लग गया। उसके बाद एक क्वेरी लगाई और क्वेरी लगा के वो फिर दोबारा रूट आउट हुई, फिर सेक्शन अफसर के पास गई, फिर सेक्शन अफसर उसका जवाब देगा। और सर उस फाइल को 4 महीने लग जाएंगे, यहाँ तक के लोग मर गए जिनकी पेंशनें, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन, एक बंदा रिटायर हो रहा है महीने बाद, उसने जनाब अली जाके एप्लीकेशन दी है कि मैं महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, बराए मेहरबानी मुझे रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन दे दे। लेकिन रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन होते होते 6 महीने साल लग जाता है। वो रिटायर होने के बाद बाज़ औक़ात दिल के दौरे से मर भी जाता है। 2 साल हो गए हैं, 2 साल के ऐसे लोग मौजूद हैं। सर आपको मैं क्या बताऊं कि अब मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की मिसाल नोटिफिकेशन नहीं होता। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रमोशनें हुई, प्रमोशनें होने के बाद जनाब अली वो लोग सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए, स्पेशल सेक्रेटरी के पास गए, एडिशनल सेक्रेटरी के पास गए, जनाब हमारी प्रमोशनें हो गई हैं, बराए मेहरबानी हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने जो आपकी प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी करना होता है वो विद पोस्टिंग जारी करना होता है। उन्होंने क्या किया कि वो नोटिफिकेशन जारी करने में उन्होंने 2.5 से 3 माह लगा दिए। जब 3 माह हो गए तो फिर उस पूरे ग्रुप ने कहा कि यार ये 3 माह हो गए हमारा नोटिफिकेशन, 3 माह पहले हमारी प्रमोशन हो चुकी है, आगे जब नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आपको वो गैप पूरा करना पड़ता है। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, पैसे इकट्ठे करके उन्होंने जो उनके कार्य खास थे उनको दिए हेल्थ डिपार्टमेंट में, तब नोटिफिकेशन हुआ। तो इस वक्त आप देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा करप्शन जो है, सबसे ज़्यादा पंजाब में जो करप्शन है वो महकमा सेहत में है। महकमा सेहत हब ऑफ करप्शन है, वहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा चलता है, ना वहाँ पर ट्रांसफ़र है, ना वहाँ पर बगैर पैसे की पोस्टिंग है, हत्ता के मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर जो है वहाँ पर पता नहीं हिलता। वहाँ पर 8 लोग एडवाइज़र लगाए हुए। अभी आप महकमा सेहत के बारे में बता रहे थे। महकमा सेहत और तालीम हो, ये 2 महकमे ऐसे हैं कि अगर मुल्क में इनमें करप्शन जैसा अंसर शामिल हो जाए तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में देखें कि जहाँ तालीम और सेहत पे तवज्जो दी गई उन मुल्कों ने तरक्की की, और यहाँ पे दोनों महकमों में हमारे करप्शन जो है ना वो अरूज पे है। अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं, फिर कर रहे हैं, मिनिस्टर तब्दील हो रहे हैं, उनका कोई सद्देबाब अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, अभी ये देखें कोरोना वैक्सीन में मेरे ज़राए ने बताया कि इसमें बहुत अरबों रुपए की करप्शन हुई है वैक्सीन में। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जैसा पहले तो आपने बात की है एजुकेशन और हेल्थ की कि उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है। देखिए सर, आप उसको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन की बात ना करें। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ किसी भी बड़े से बड़े जनाबड़ी सियासतदान को कि वो मेरे साथ आए, प्राइम मिनिस्टर कोई बंदा नॉमिनेट कर दें, एक आम सा अपना सेक्शन अफसर जिसको हलफ दें कि जनाब आप हलफ से बताएंगे सब कुछ, मैं उसको साथ लेके जाता हूँ। आपके महकमा सेहत और महकमा तालीम में किस तरह हमारी बहनें बेटियां कितनी दूर से आती हैं अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, हत्ता कि वो बच्चियां, मैं आपको क्या बताऊं, रोना आता है। वो बच्चियां, अगर किसी बच्ची के पैदाइश हुई है बेबी की और उसकी पैदाइश के 1.25 महीने तक तो वो छुट्टी पर होती है ना, वो छुट्टी जब काट के दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करती है तो उसको किस तरीके से आपके अफसरान जो है वो सेक्सुअली हैरेस करते हैं। जितनी सेक्सुअल हैरेसमेंट सर हेल्थ और एजुकेशन में है किसी जगह पर नहीं है। आप आए, मैं आपको साबित करता हूँ, दिखाता हूँ वो कि आपका जो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पर किस तरह जनाब अली आपकी मासूम बच्चियों को, बेटियों को जलीलो ख्वार किया जाता है। वहाँ पर एक साहब थे, इतनी दाढ़ी रखी हुई थी, उनका नाम था मौलवी सईद साहब, सेक्शन अफसर थे। उनको जनाब यहाँ से ट्रांसफर करके शिकायत पे कि लड़कियां चीख पड़ी कि ये जनाब हमें होटलों में बुलाते हैं, ये 3-3 लाख रुपए हमसे लेते हैं। आप मुझे बताएं कि वो मौलवी सईद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल लगा दिया गया, ये उनको इनाम दिया गया कि हाँ शाबाश मौलवी साहब, आप और बच्चियां जो है उनकी इज्जतें खराब करो।
تو سر یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں رکھ کے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوں، وہ آپ دیکھیں وہاں پر بچیوں کو کس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، کسی آپ نے لگایا ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا آپ کو۔ اگر 100% میں کہتا ہوں چودھری صاحب اس شکایت کے اوپر ان کو وہاں سے تبدیل کیا گیا، ان پہ کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ صرف وہ ایک کی بات نہیں کر رہا، محکمہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ دو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آپ چودھری صاحب میرے ساتھ آئیں، اور جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رات کو چھپ چھپ کے چیک کیا کرتے تھے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج مجھے آپ یہ بتائیں کیا وجوہات ہیں کہ محکمہ صحت رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے؟ کیوں افسر رات 11 بجے تک وہاں پر بیٹھتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا چوہدری صاحب، وہاں پر خواتین کا چلیں، آپ نے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے یہ بہت بڑا ان کے لیے چودھری صاحب لاہور کا ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے، اور آپ یہ ریاست مدینہ کو ثابت کرنے کے لیے چودھری صاحب نکلنا چاہیے۔ چودھری صاحب رات کے 11 بجے تک لاہور ہیلتھ سیکریٹریٹ کھلا ہوتا ہے، جس میں لڑکیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ وہ لڑکیوں کی آمد و رفت کی ہوتی ہے، مجھے یہ بتایا جائے۔ آپ اگر کام کر رہے ہیں افسران، بہت اچھی بات ہے، آپ رات 11 بجے چھوڑ کے سارا دن رات 24 گھنٹے کام کریں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بعض جو اپلیکینٹ ہیں ان کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہماری فائلیں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ میٹنگوں میں بیزی ہوتے ہیں، اور رات کو 9 بجے اور 10 بجے جناب علی وہاں پر کیمرے لگے ہوئے، گورنمنٹ اپنے انٹیلیجنس بیورو سے سامنے ISI کا دفتر ہے، وہ جناب لگائیں، وہ دیکھیں کہ وہ جو خاتون اندر جا رہی ہے رات کو 9 بجے 10 بجے، وہ کس مجبوری کے تحت جا رہی ہے، اس کو کس طرح وہاں پر بیٹھے ہوئے بھیڑیے جو ہیں وہ کن نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ سر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کو جب تک قرار واقعی سزا نہیں دی جائے گی، خدا کی قسم آپ 2 محکمے صحیح کر دیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، باقی سارے محکمے صحیح۔ پوری دنیا میں ایسے۔ اب آپ نے سر بات کی ہے آگے اپنی کرونا کے حوالے سے، تو سر کرونا کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے جو میڈیسن ہے وہ تو خیر آپ کے اسلام آباد سے اور دوسرے انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ پرسنل پروٹیکشن کٹس جو ہیں جس کو PPI کے کٹس کہتے ہیں، وہ یعنی یہاں سے جو ہے نا پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بعض جگہ پر افسران جن کی ڈاکومنٹیشن ہے، وہ افسران بھی جو ہے نا وہ ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کی حکومت کے خلاف آج جو مہنگائی کا طوفان آیا، عمران خان کی حکومت کے خلاف جو لوگ بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ آج چیخو پکار کر رہے ہیں، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ بیوروکریسی کسی حالت میں عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ عمران خان صاحب یہاں پر اگر شہد کی نہریں بھی بہا دیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اس کے باوجود عوام تک اس کا ثمر نہیں پہنچے گا، کہ عمران خان صاحب نے خود تو نہیں جانا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، آگے سے بیوروکریسی جو ہے اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ بیوروکریسی کسی حال میں کسی صورت میں آپ کچھ کر لیں، بیوروکریسی کو استعمال کرنے والے ان کے 4 کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں تک جانے نہیں دیتا۔ اصل بات عمران خان کیا کرے بیچارہ، وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ساری ہمارے جتنے بھی صحافتی دنیا ہے ہماری، وہ کہتی ہے کہ عمران خان، ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ کہہ نہیں دیتے وہ ایماندار ہے، نہیں اس میں وہ کرپشن، اس کے پاس سٹیک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس جو تھا نا، اس کے پاس اربوں اتنا روپیہ تھا، اتنا پیسہ تھا، ہمارے بجٹ کے برابر پیسہ تھا، جو ان کو اپنے وہاں سے انگلینڈ سے وہ طلاق کی صورت میں ملنا تھا۔ تو جج نے جب کہا کہ یہ پیسہ آپ کو، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے پیسہ، یہ بچے نہیں ہیں میرے پاس، بچے ان کو پیسہ میں نے مجھے نہیں دیا۔ نمل جو یونیورسٹی ہے اس کا بھی ان کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ اس نے عمران خان نے ایک پسماندہ علاقے میں اس کو اپنا وہاں قائم کی، اور وہاں پہ سارا بورڈ آف ڈائریکٹر میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی اربوں روپے لے سکتے، پوری دنیا میں وہ یونیورسٹی صرف پاکستان میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی دنیا میں یونیورسٹی آپ کو یہ کہنا کہ یہ بیوروکریسی کسی صورت نہیں چلنے دے رہی اس کو۔ آپ دیکھیں بیوروکریسی کا اب نہیں ہے فیصل درانی صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے نا، جو ٹولہ 4 کا ٹولہ جو ہے نا، خدا کی قسم یہ اس بیچارے کو نہیں چلنے دے رہا۔ اب میں بیچارہ کہ مجبور ہوں کہ یہ بیچارہ ہے۔ دیکھیں ان کے ساتھ بیوروکریسی ساتھ دیتی، دیکھیں کہتے ہیں جی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کیا کرے؟ فوج جا کے مطلب دیکھو نا، کوئی ان کو تکلیف ہوتی ہے، فوج سیلاب آ جائے
تو فوج ہے جی، کوئی ہنگامی حالت ہو جائے فوج. اب یہ تحریک لبیک تھی، ان سے کنٹرول ہے تو فوج مداخلت کی. جب کوئی بات ہوتی ہے تو فوج کرپٹ، کوئی چیز ہو جائے تو فوج نے یہ کیا ہے، فلانا کیا، یہ فوج نے کیا. الزامات فوج پہ، اور کام جب لینا ہوتا ہے تو فوج کو پکارتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دو طرفہ یہ جو معاملہ ہے فیصل درانی صاحب، یہ نہیں چلے گا. اب یہ باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں جی. اب آخر میں پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا جی جی جی. تو اب میں آخر میں آپ سے ایک جواب پوچھوں گا کہ یہ باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی چینل، اس کا آخر میں حل بتا دیں صرف 1 منٹ میں. چیل صاحب، بڑا سمپل سا حل ہے کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک میں اس کا حل دیا نا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. مجھے بتائیں کہ سعودی عربیہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا، سب مسلمان ملک ہے، چائنا ہے، اس میں جو جرم کیا ہے اس کی جو اسلامی سزائیں، آپ پاکستان میں اسلامی سزائیں نافذ کر دیں، آپ دیکھیں ملک سیدھا ہو جائے گا. آج تو میں دھناتا ہوا گاڑی کی جو جب جاتا ہوں اشارہ کراس کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا پریس کارڈ دکھا دیتا ہوں کہ میں تو صافی ہوں اور میں بدماشی کرتا ہوں. سر صرف اس کا ایک ہی لائن ہے کہ اسلامی قوانین نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ ملک بھی ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، اور اللہ کے آگے سرخرو بھی ہوں گے، اور ہمارے لیے جنت منتظر ہوگی. بڑی سیدھی سی بات. تھینک یو ویری مچ فیصل درانی خان صاحب. ناظرین، آپ نے فیصل درانی صاحب کو سنا، اور انہوں نے صحافت کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا، بیوروکریسی کے بارے میں بتایا، آخر میں انہوں نے حل بھی بتایا. حل تو یہی ہے، ادھر سے ریاست مدینہ ہے، وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو آئیں اب اس تجویز پہ عمل کریں اور ریاست مدینہ قائم کریں، اور خود جا کے جو الزامات لگائے ہیں فیصل خان درانی نے ان کی چھان بین کریں. اور فیصل درانی بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بالکل ہمیں کٹہرے میں لا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.